نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان میں بیک وقت دو چیزیں موجود ہیں کہ ایک انسان
اس میں ایک تو انسان کا وجود ہوتا ہے اور دوسرا انسان کی روح ہوتی ہے۔ ایک انسان کا وجود، انسان کا جسم جو ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسری چیز انسان کی روح ہوتی ہے۔ دو چیزوں سے مل کے ایک زندہ انسان بنتا ہے۔ جب روح جسم سے نکل جائے، جب روح کو قبض کر لیا جائے، جب روح پرواز کر جائے، تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندہ انسان، ایک تو انسان کا وجود ہے، دوسرا انسان کی روح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کو بنایا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کے جسم کا، انسان کے وجود کا، انسان کے جسد کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجود کی غذا کا بھی جو انتظام ہے وہ بھی اسی مٹی سے کر دیا۔ اس وجود کا تعلق مٹی سے ہے، اللہ نے خوراک کا انتظام بھی مٹی سے کر دیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اللہ نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ فوت ہو کے مر کے دفن ہونا ہے، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی مٹی سے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے رزق کا، اس کی خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ ترکاریاں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، انسان کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے لیے اس کی خوراک کا انتظام، اس کی خوراک کا انتظام اسی مٹی سے کر دیا ہے۔ انسان خوراک نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، خوراک نہ کھائے، کھانا نہ کھائے، روٹی نہ کھائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر رکھی ہے وہ ہے انسان کی روح۔ جس طرح انسان کا وجود ہے نا، اگر کھانا نہ کھائے تو انسان کا وجود باقی نہیں رہتا، انسان کمزور ہو جاتا ہے، دنوں میں انسان لاغر ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے اور مرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چند دن انسان کھانا نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روح کا بھی انسان کے اندر ایک وجود رکھا ہے۔ روح کا تعلق آسمانوں سے ہے، انسان کے وجود کا تعلق مٹی سے ہے، زمین سے ہے، اور روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ اب وجود کی خوراک کا تعلق بھی زمین سے تھا، اسی طرح روح کا تعلق اگر آسمان سے ہے تو روح کی غذا کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ اگر روح کو غذا نہ ملے تو روح کی بھی پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی لاغر اور لاچار اور کمزور ہو جاتی ہے، روح کے اندر روحانیت نہیں رہتی، روح کے اندر للہیت باقی نہیں رہتی، روح کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی باقی نہیں رہتا۔ لیکن جب روح کو اس کی غذا ملتی رہے، موقع پر اس کی خوراک اس کو مہیا کی جائے، اس کو خوراک دی جائے، تو روح کا کھانا اسے دیا جائے تو روح بھی پھر زندہ رہتی ہے، انسان کے اندر روحانیت بھی باقی رہتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی بھی باقی رہتا ہے۔ روح کی خوراک کا تعلق بھی آسمان سے ہے، اللہ نے روح کی خوراک کو آسمان سے نازل کیا ہے، اور وہ روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، وحی ہے۔ وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ وہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کی خوراک ہے۔ اگر یہ قرآن ہماری روح کو نہ مہیا کیا جائے، اگر اس قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو انسان زندہ تو ہوتا ہے، وجود زندہ تو رہتا ہے، لیکن انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، انسان کی روح مر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی چیز کی روح ہی ختم ہو جائے تو باقی کیا رہنا ہے؟ انسان کی روح تب زندہ رہتی ہے جب انسان اپنی روح کو خوراک بھی دے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور قرآن ہے۔ یاد رکھو، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، اپنے معمولات میں، اپنی روٹین میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرتا ہے، اس آدمی کو حقیقی سکون اور دل کو تسکین مل جاتی ہے، اسی آدمی کی روح زندہ ہوتی ہے، وہ انسان زندہ دل کہا جاتا ہے، اسے زندہ دل کہا جاتا ہے، اور اسی انسان کی زندگی میں راحت اور سکون اور چین اللہ رب العزت مہیا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ ہم نے اپنی زندگی کے معمولات میں
بہت ساری چیزوں کو سیٹ کر رکھا ہے، روٹین کے اندر ہم نے ہر چیز کو جگہ دی ہے، ہر چیز کو وقت دیا ہے، کھانے کو وقت دیا ہے، اپنی جاب کو وقت دیا ہے، اپنے بچوں کو وقت دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیا ہے، ہر چیز کو وقت دیا ہے، محلے داروں کو وقت دیا ہے۔ لیکن اگر رب کے قرآن کو وقت نہیں دیا، اللہ کے کلام کو وقت نہیں دیا، تو یاد رکھو تمہارے وجود کو تو غذا مل رہی ہے، تمہاری روح کو غذا نہیں مل رہی۔ دل کا سکون چاہتے ہو، تسکین چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، تو تمہیں تلاوت قرآن کو معمول بنانا ہوگا۔ اور یاد رکھو اگر دل کو سکون مل جائے، اگر دل کو راحت مل جائے تو انسان زندہ دل ہو جاتا ہے، انسان کے سارے کا سارا وجود حرکت میں آ جاتا ہے، انسان کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، انسان کا وجود چست و چالاک ہو جاتا ہے، انسان کے اندر چستی آ جاتی ہے، عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب انسان کا دل زندہ ہو جائے، اور دل کب زندہ ہوگا؟ جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ہی درست اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی ٹکڑے کو خراب کر دیا جائے، اگر وہی ٹکڑا مردہ ہو جائے، اگر اسی ٹکڑے کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، روحانیت ختم ہو جائے، تو سارے کا سارا وجود بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تمہیں چلتا پھرتا انسان تو نظر آئے گا، لیکن اس انسان کی روح مردہ ہو چکی ہوگی۔ تمہیں چلتا پھرتا وجود تو نظر آئے گا، لیکن اس انسان کی روح کے اندر زندگی باقی نہیں رہے گی۔ زندگی کا اگر بقا رکھنا چاہتے ہو، زندگی کی اگر زندگی حقیقی معنوں میں جینا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کو شامل کر لو۔ اپنی دل کی اصلاح چاہتے ہو، امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو کہا، ربیع بن سلیمان کو کہا، کہنے لگے اے میرے شاگرد میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگر تم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو یا کسی اپنے دوست کی یا اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی رشتہ دار کی اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے قرآن پاک کی سیر کرواؤ، اس کے دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے باغات کی سیر کر کے دیکھو۔ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کے باغات کی سیر کرے، اگر اس کا دل اصلاح کرنے کے لیے چاہے نہ چاہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کے باغات کی سیر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے شیڈول میں شامل کیجیے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے معمولات کو طے کرتے ہیں، بلا ناغہ نیوز پیپر تو پڑھتے ہیں، بلا ناغہ نیوز چینل تو آن کر کے دیکھتے ہیں، بلا ناغہ کھانا تو کھاتے ہیں، وجود کی خوراک تو اسے مہیا کی جاتی ہے، لیکن بلا ناغہ کیا ہم روح کی غذا اسے مہیا کرتے ہیں؟ بلا ناغہ وجود کی غذا اسے ملتی ہے؟ نہ ملے تو انسان تڑپ جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بھوکے اور پیاسا شخص نیند نہیں آتی، سوتا نہیں ہے جب تک خوراک نہ کھائے، جب تک وجود کی خوراک اسے ملے نہ، اس کو سکون نہیں آتا۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں اپنی روح کو سکون دینے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے پھر ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ کہتے ہیں جی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، زندگی سے سکون ختم ہو گیا ہے، لیٹے رہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لیٹے رہتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ نیند کیوں آئے جب تمہاری روح مردہ ہو چکی ہے؟ نیند کیوں آئے جب تمہارے وجود کو تو غذا مل رہی ہے، تمہاری روح کو غذا نہیں مل رہی؟ اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، تم نے دونوں کی حفاظت کرنی ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح اپنے 6 فٹ قد کا اور وجود کا تم خیال رکھتے ہو، ذرا سی کمزوری آ جائے خوراک کھانا شروع کر دیتے ہو، دودھ پینا شروع کر دیتے ہو، بادام کھانا شروع کر دیتے ہو، اسی طرح اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے روح کی کمزوری ہو گئی ہے، تمہاری روح لاغر ہو چکی ہے، تو تمہیں بھی پھر دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگی، پھر تمہاری روح کو دوبارہ صحت یابی ہوگی، تمہاری روح دوبارہ صحت مند ہوگی جب تم دن رات اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرو گے۔ اور خاص کر کے رمضان کا مہینہ، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا سلف صالحین مصاحف کے اوپر جھک جاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک دن میں قرآن کا 1/4 حصہ تلاوت فرما دیا کرتے تھے اور غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس رمضان کے اندر
قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اور یاد رکھو جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو وقت دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان جنت میں جانے کے لیے منتظر ہوگا، جب انسان کسی کی سفارش کا جو ہے وہ انتظار کرے گا کہ میری بھی کوئی سفارش کرے، آج میری بھی کوئی سفارش کرے کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو جو انسان دنیا میں قرآن کو وقت دیتا ہوگا، جو انسان دنیا میں قرآن پر عمل کرتا ہوگا، جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قرآن بذات خود آئے گا، آ کے اس بندے کی سفارش کرے گا، یا رب اس بندے نے دنیا کے اندر مجھے وقت دیا تھا، میرے لیے اپنی نیند کو قربان کیا تھا، رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس بندے کو تو بخش دے، میری سفارش کو قبول کر کے اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو اس وقت قیامت کے دن قرآن اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا ہوگا، جس نے قرآن کو وقت دیا ہوگا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پاک پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پاک کو وقت دینے والے سے کہا جائے گا، اے صاحب قرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، جا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، آج اسی طرح قرآن کی تلاوت شروع کر دے اور اپنی بلندی کی سیڑھیاں، جنت کے اندر اپنے درجات کی بلندی کی سیڑھیاں بھی چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن پاک کا اختتام ہوگا، وہاں تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ملے گا، ایسے نہیں مل جانا، قرآن پاک کی تلاوت سے ملے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سایہ ہو گیا، جنات آ گئے ہیں، گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارا کاروبار ہی سیٹ ہی نہیں ہو رہا، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، گھر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہی نہیں ہو رہا، شیطان نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، شیطان بھی اس بندے کے ساتھ پھر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، شیطان بھی اسے تنگ کرتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے اس نے کون سا اذکار کیے ہیں، اس نے کون سا قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا کون سا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جادوگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عامل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، آپ نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب گھروں میں قرآن پڑھو، پھر کہنا کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، پھر کہنا کہ تمہیں گھر میں سایہ محسوس ہوتا ہے، پھر کہنا تم پر جادو ہو گیا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو گے، اپنے روح کو غذا مکمل دو گے، اپنی روح کا بھی خیال رکھو گے اور رب کے قرآن کی تلاوت کرو گے، تو پھر تم پر کسی جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ بھائی قرآن اللہ کی کلام ہے، اس سے بڑھ کے قرآن کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ قرآن اس خالق و مالک کی کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی کلام ہے۔ رب سے باتیں کرو، رب سے آ کے تعلق قائم کرو۔ اگر تمہیں اپنے رب سے پیار ہے تو رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تمہیں رب کی کلام کو پڑھنا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہوگا۔ لوگوں یاد رکھو، رب سے کلام کرتا ہے، جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے رب سے کلام کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اور تم نے دیکھا ہے دنیا کی رسم کیا ہے، دنیا کا ریتی رواج کیا ہے، کہ دنیا کے اندر اگر آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کا کوئی تعلق والا ہے، آپ اس سے کچھ لمحہ کے لیے، کچھ دنوں کے لیے رابطہ نہ کریں، تعلق قائم نہ کریں، اس سے ملاقات نہ کریں، اس سے بات نہ کریں، اس سے فون کال نہ کریں، تو جب ایک لمحے کے ایک وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ فون کریں گے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تم سے ناراض ہوں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جی کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اتنی دیر ہو گیا تم نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا،
اتنی دیر ہو گیا تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، میں تم سے ناراض ہوں۔ بھائی تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، تیرا میرا تعلق کس بات کا ہے؟ تو میرا دوست کس بات پر ہے؟ تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کرتا، تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ اور لوگوں یاد رکھو، جب تم اپنے دنیا کے کسی دوست سے چند دنوں کے لیے بات نہیں کرتے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تم رب سے بات نہیں کرتے، رب تمہارا دوست ہے، رب تمہارا ولی ہے، تم رب کے دوست ہو، رب کی قرآن کو پڑھو گے، رب کی کلام کو پڑھو گے، تو ایسے ہی ہے جیسے تم رب سے باتیں کر رہے ہو۔ اور جب تم نے کئی دن سے رب کے کلام کو پڑھا ہی نہیں، کئی دن سے رب سے باتیں ہی نہیں کی، تو پھر وہ رب ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی ناراض ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، میرا بندہ میرے در پہ ہی نہیں آتا، میرا بندہ میری عبادت ہی نہیں کرتا، وہ رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو تلاوت قرآن پاک کرنے والا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، فاذکرونی اذکرکم، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی پھر اسے یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لوگوں آج تم کہتے ہو کہ میری معیشت تنگ ہو گئی ہے، میرے معاملات بکھر گئے ہیں، میرے گھر میں بگاڑ آ گیا ہے، میرے معاملات بگڑ گئے ہیں، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری اولاد باغی ہو گئی ہے، میرے گھر سے برکت نکل گئی ہے۔ تو یہ شکایتیں بھی کرتا ہے اور رب کے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تو کہہ دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے تو منہ موڑے گا، میرے ذکر سے اگر تو بے رخی کرے گا تو میں تیری دنیا کو، تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جب ہم نے تلاوت ہی نہیں کرنی اور شکایت یہ بھی کرنی ہے کہ ہماری معیشت تنگ ہے، جب ہم نے قرآن کو وقت ہی نہیں دینا اور شکایت یہ بھی کرنی ہے کہ میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، میرے کاروبار سے برکت اٹھ گئی ہے، جب قرآن کو وقت نہیں دینا اور گھر کی بے برکتی کے شکایتیں بھی کرنی ہے، شکوہ بھی کرنا ہے، تو لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا شکوہ کسی کام نہیں آنے والا۔ تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تم اپنی زندگی میں قرآن لے آؤ، تم اپنی زندگی میں رب کی کتاب لے آؤ، اللہ تمہارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے گا، سارے کے سارے معاملات کو۔ اور ایک تابعی ہیں بڑے مشہور، ابو عبد الرحمن السلمی ان کا نام ہے، انہوں نے 50 سال ایک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ 50 سال ایک عرصہ ہے، پوری زندگی ایک مسجد میں بیٹھ کے صرف قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، اے شیخ محترم، آپ کو ساری زندگی ہو گئی ہے، آپ اسی مسند پہ بیٹھ کے صرف قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ابو عبد الرحمن سلمی کا جواب سننے والا تھا، کہنے لگے، اے سائل میرا جواب سن لے، صرف ایک حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایک حدیث نے مجھے ساری زندگی اس مسند پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھانے کی طرف راغب کیا ہے، صرف ایک حدیث۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہا نبی پاک کا فرمان ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ دنیا میں بہترین بننے کے لیے، آخرت میں بہترین بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے بہترین بننے کے لیے ساری زندگی قرآن پاک کے لیے وقف کر دی ہے۔ محدث تھے، بڑی بڑی حدیثیں بھی یاد تھی، لیکن حدیث نہیں پڑھایا کرتے تھے، صرف قرآن ہی پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کے لیے زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ وَذَاكَ الَّذِي أَقَعَدَنِي مَقَعَدِي هَٰذَا، اس ایک حدیث کی وجہ سے 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اسی مسند پہ بیٹھ کے رب کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن کو وقت دینا۔ جو قرآن پاک کا حافظ ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، بچوں کی اصلاح بھی ہوگی، گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، قرآن کو وقت بھی ملے گا، تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ اور امام ابو عبید قاسم بن سلام بہت بڑے تابعی ہیں اور قاری بھی ہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قرآن کی دولت ہے، جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ یاد رکھے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی بھی دولت مند نہیں ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے سے بڑھ کے دولت مند نہ سمجھے، چاہے کسی کے پاس ساری دنیا کا
مال ہو، ساری دنیا کی دولت ہو، لیکن جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، اس صاحب قرآن کا مقابلہ ساری دنیا کی دولت بھی نہیں کر سکتی۔ تو صاحب قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، صاحب قرآن بنائیے، آپ کے گھر میں رحمتیں بھی آئیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لیجئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لیجئے۔ قرآن پاک کو وقت دے کے دیکھیے، قرآن پاک کو آپ وقت دیں گے، قرآن پاک اس کے بدلے میں آپ کو پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور یاد رکھو، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے بھی ہیں رمضان میں صرف پڑھتے ہیں، آگے پیچھے ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ روزانہ ہم بلا ناغہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ بھئی ایک وہ کتاب ہے جو اسلام کے لیے، جو ہمارے مذہب کی قانونی حیثیت رکھنے والی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف وَلَكِنْ أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف۔ نبی پاک نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ بھی 3 حرف ہیں۔ الف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، لام پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، میم پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تم صرف الف لام میم پڑھتے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پڑھو تو صحیح، تم تلاوت کرو تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو۔ کتنی سخت آیت ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہو، آپ کا یہ امتی بھی موجود ہو، رب نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان امتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کو وقت نہیں دیا، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن پر عمل چھوڑ دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، نبی کائنات خود کہیں گے کہ اس بندے نے اور یہ میری قوم، اس قوم نے دنیا کے اندر اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا، قرآن کو وقت دینا چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی تھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس قوم میں شامل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیا جائے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہماری روح کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں سے زنگ اترے گا۔ دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، دلوں کا اگر زنگ اتارنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی۔ اگر دلوں کی اصلاح چاہتے ہو تو تمہیں رب کے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ تمہیں ایک دفعہ رب کے قرآن کی طرف آ کے دیکھو، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی رحمتیں آئیں گی کہ تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ ایسی رحمتیں نازل ہوں گی، کاروبار میں بھی برکتیں آئیں گی، معمولات میں بھی برکتیں آئیں گی، تمہارے وقت میں بھی برکتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، تمہارے رزق میں بھی برکتیں آئیں گی۔ لیکن اس رب کے فرما بردار بن کے دیکھو، اس رب کی کلام کو وقت دے کے دیکھو۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس آدمی پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کلام کو سیکھے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قرآن کو اپنے سینے میں جو ہے وہ جگہ دیے ہوئے ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس آدمی پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ آج ہم دنیا کے مال و دولت پر رشک کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں کہ فلاں کو دنیا کی دولت مل گئی، مجھے بھی ملنی چاہیے۔ لوگوں تمہیں یہ رشک کرنا چاہیے کہ فلاں کو اگر اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، یا رب مجھے بھی قرآن کی نعمت سے نواز دے۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے قرآن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج جو لوگ بڑی عمر ہو گئی یا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، یاد نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یاد کرو نہ حفظ کرو، صرف قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، اپنے معمولات میں شامل کر لو۔ اللہ کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن قرآن تمہاری سفارش بھی کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی تمہارے گھر میں برکت نازل ہوگی۔ صرف معمول بنا لو۔ آج ہم بیماریوں کا شکار ہیں،
نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، کرونا وائرس آ گیا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے وائرس ہیں، ہر انسان کو بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری، بڑی سے بڑی بیماری۔ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ شفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن شفا ہے، روح کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے۔ قرآن پڑھ کے تم دم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تم سے بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں کان اذا استکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ علی نفسہ بالمعوذات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تھے، جب آپ کو کوئی تکلیف آتی تھی، جب آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ معوذات آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے، اللہ شفا دے دیتا۔ قرآن پڑھ کے شفا حاصل کرتے تھے، قرآن پڑھ کے شفا حاصل کی جاتی تھی۔ بچھو کا ڈسا ہوا، ایک بندے کو بچھو نے ڈس لیا، صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے یقین اور ایمان کے ساتھ، رب پر کامل یقین تھا، ایک دم کیا، وہ بندہ فٹ سے ٹھیک ہو گیا، صحتیاب ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ قرآن تو شفا بن کے آیا ہے، قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ آج ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی بیماریاں نازل کر دی ہیں، اللہ نے شفا بھی نازل کی ہے، لیکن تمہیں شفا حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں نا، ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اپنے ایمان کو کامل کرو، رب پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، تمہارا ایمان پختہ ہو جائے، پھر تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے ساتھ دم کرو، اللہ تمہیں شفا دیں گے، اللہ تمہارے معمولات کو درست کر دیں گے۔ لیکن تم نے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، قرآن کو وقت دینا ہے۔ آج ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا۔ خدا را یہ کتاب ایسی ہے جس کتاب کی آج تک مثل کوئی نہیں لا سکا، اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ یہ کتاب ہمارے مذہب کا چیلنج ہے، معجزہ ہے۔ اللہ نے کہا نا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ 10 صورتیں لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ 1 سورت لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک جملہ لا کے دکھاؤ اس قرآن جیسا۔ اللہ نے اس قرآن میں وہ روحانیت رکھی ہے، وہ فصاحت و بلاغت رکھی ہے کہ دنیا کے سارے عربی دان مل کے، سارے شاعر اور فقیہ اور ادیب مل کے اس قرآن جیسا ایک جملہ نہیں لا سکے۔ خدا را اس کی اتنی اہمیت ہے، اس قرآن کی ذرا تم بھی تلاوت کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائی انہوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے آج اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کا رد کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے اس چیلنج کو آج تک یہودی عیسائی بھی توڑ نہیں سکے۔ آج تک کیا یہودیوں کو عربی نہیں آتی؟ یہودی عربی بولتے بھی ہیں، عربی لکھتے ہیں، عربی کے اندر ان کی اخبارات شائع ہوتی ہیں، ان کی کتابیں شائع ہوتی ہیں، یہودیوں نے عربی کی ڈکشنریاں لکھ دی ہیں، لیکن آج تک اللہ کا اس چیلنج، اللہ نے جو چیلنج کر دیا، اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، ایک جملہ نہیں بنا سکے۔ اس قدر اس کتاب میں روحانیت ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ یہ ہمیں ملی ہے، اللہ نے امت مسلمہ کو اس نعمت سے نوازا ہے، امت مسلمہ پر اللہ رب العزت اس معجزے کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے جو مہیمنن علیہ ہے، جو قیامت تک نافذ ہونے والی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کتاب کو تم پڑھو، اللہ رب العزت پھر تم پہ اپنا خاص فضل کریں گے، تم پہ اپنا خاص رحم کریں گے، لیکن تمہیں جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ رات کی گھڑیوں میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، آج کل رمضان چل رہا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرو، رب کا قرآن پڑھو۔ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب ہے، جو اجر ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول تو ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جو قرآن لے کے آیا تھا، جو قرآن جس نے لا کے آپ پر نازل کیا تھا، اس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں یعرض علیہ النبی القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے ہر رمضان میں۔ تو رمضان کے اندر صحابہ اکرام بھی قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اور تابعین، حتیٰ کہ امام مالک کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ امام مالک جب رمضان کا مہینہ آتا،
حدیث کی مسند کو چھوڑ دیتے، حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے، رمضان کے مہینے میں صرف قرآن کی تلاوت، رب کی عبادت، کسی کو کچھ نہیں پڑھانا۔ اپنے آپ کو بھی تو کچھ وقت دینا ہے نا، اپنے لیے بھی تو کچھ کمانا ہے نا، اپنی آخرت کو بھی تو سنوارنا ہے نا۔ رب کے قرآن کو پڑھو، رب کے قرآن کی تلاوت کرو، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایسی کتاب ہے جتنی بار مرضی پڑھو انسان اکتاتا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب پڑھ لو نا، 1 دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، یار کیا بار بار ایک چیز پڑھ رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات پڑھ رہا ہوں۔ لیکن رب کا قرآن ایسی کتاب ہے، رب کا قرآن اللہ کا کلام ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے، 1 دفعہ پڑھتا ہے، لذت آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے دل کا زنگ اتر جائے، تمہاری اندر روحانیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ 1 دفعہ پڑھو گے تمہارے اندر روحانیت آئے گی، دوسری دفعہ پڑھو گے تمہیں اور لذت ملے گی، تیسری دفعہ پڑھو گے تمہارے زبان پہ روانی آ جائے گی، چوتھی دفعہ پڑھو گے تمہیں لذت اور علم کی چاشنی محسوس ہوگی۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی محقق ہو، کوئی مصنف ہو، کوئی عالم ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی صنعت کار ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، قرآن کو وقت نہیں دیا، تو کبھی بھی وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقی علم سے محروم ہے، وہ اللہ سے دور ہے، وہ رب کے کلام سے دور ہے، وہ اپنی روح کی غذا سے دور ہے۔ جب وہ قرآن کو وقت دے گا، اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی جو ہے وہ کامیاب، اس کی دنیا بھی جو ہے وہ کامیاب کر دیں گے، اس کی آخرت بھی کامیاب کر دیں گے۔ لیکن قرآن کو وقت دینا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کو وقت دے کے دیکھو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کو وقت دے کے دیکھو، پھر دیکھنا کیسے برکتیں آئیں گی۔ ہزاروں واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ قرآن پڑھا، رب نے کیا کیا نہیں دیا، قرآن پڑھا کیا کیا نہیں ہوا، قرآن پڑھنے سے دلوں پہ اثر ہوا، قرآن پڑھنے سے صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے، قرآن پڑھ کے رسول اللہ نے صحابی رسول سے قرآن سنا، رونا شروع ہو گئے، صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے، قرآن سنتے سنتے زاروں قطار رو دیا کرتے تھے، چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو اللہ کی قسم ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اے انسان، کیا تیرا دل پہاڑوں سے بھی سخت ہو گیا ہے؟ تو قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے پھر بھی تجھ پہ اثر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے پھر بھی تیرا دل نہیں بدلتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے پھر بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت تو کیا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرو، سمجھ کے کرو، قرآن پہ عمل کرو، اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت کو نازل فرما دیں گے، اللہ تم پہ رحمت نازل فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی معمولات میں، اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔